ضروری بات چاہتے ہیں؟ ابھی تو آپ کے منتری صاحب نے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ماشاءاللہ. بس میں ایک تھوڑی سی بات خلاصے کے طور پر جو میں نے پڑھی ہے اسے پیش کر دیتا ہوں. اور لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ، بہت وزن. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے رجسٹر فیل ہو جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا، اللہ اسے بلائے گا، کچھ تیرے پاس ہے؟ کہ جی نہ میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے. اسے یہ امید ہوگی تیرا کام حل نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا آج کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو، سب کے ساتھ انصاف ہے، جاؤ تلواؤ. اب اس کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی بس لا الہ الا اللہ کی، یعنی مسلمان ہے. اب وہ سوچ رہا ہے یہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر ہیں، اس کے سامنے یہ پرچی کیا کرے گی؟ اب جب وزن ہوا ایک طرف وہ سب اور ایک طرف لا الہ الا اللہ، یہ نیچے اور وہ سب رجسٹر اوپر اٹھ گئے. یہ حدیث میں آتا ہے. تو بہت وزنی چیز ہے. 100 سال کا بڈھا 100 سال کا ہونے کے بعد کفر کی حالت میں اس نے کہا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا بدل گئی، آخرت بدل گئی. لا الہ الا اللہ کو مانتے. حدیث میں آتا ہے وہاں کہنے سے مراد ماننا ہی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور ایک حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پھر وزنی دیکھنا، اللہ کا کلام بہت وزنی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے تو آسان فرما رکھا. اعلان کیا ہے اس نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنا وزنی ہے شیطان سے پوچھئے. اذان مسلمان بندہ آرام سے دیتا ہے، آرام سے سنتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. شیطان سے پوچھئے برداشت نہیں کر پاتا اس کو. حدیث میں آتا ہے جب اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور اس طرح سے بھاگتا ہے وضاقتہ خراب ہو جاتی ہے. بہت سخت الفاظ ہے حدیث میں وَلَهُ ذُرَاتٌ، یعنی برداشت نہیں کر پاتا اذان. اتنی وزنی. مومن کے لیے آسان ہے. اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. شیطان سے پوچھئے اس کا وزن تو برداشت نہیں کر سکتا. بہرحال لمبی بات میں جانا نہیں چاہتا، سب آپ کے سامنے آ چکا. میں تو تھوڑا سا بیان یہ سنا، ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی، الحمدللہ دعا نکلی، بہت اچھی اچھی باتیں کہیں ماشاءاللہ. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم سب کام کرتے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے تمہیں اس کا بدلہ جنت میں ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ شبہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے پیمنٹ ادھار ہیں کیا مرنے کے بعد؟ اصل میں جو اللہ کی نعمتیں دنیا میں نہیں دی جا سکتی اس کے لیے آخرت مقرر ہے، اور جو دنیا میں دی جا سکتی ہیں اللہ دنیا میں عطا فرماتا ہے. تو اس آیت میں نقد پیمنٹ کا ذکر ہے جو دنیا میں ملتا ہے.
سورہ بقرہ کی شروع کی آیت پڑھی بنتری صاحب نے بھی، اس میں بھی تقوی متقین کا ذکر آیا تھا۔ تو اس آیت میں بھی جو میں نے پڑھی ہے سب سے پہلے تقوی کا ذکر ہے کہ متقی بن جا، تقوی اختیار کر، تمہیں انعام ملے گا، ادھار نہیں، یہی ملے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو مختلف الفاظ ہیں، اس کے معنی پرہیزگار۔ صاف الفاظ میں یوں کہیے، اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا بندہ اس سے رک جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ اسی کو عربی میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یوں نقل کیا ہے، تقوی کا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا، مطلب وہی ہے جو میں نے بولا، اللہ نے بندے کو جس چیز سے، جس کام سے منع کر دیا بندہ اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو، دو انعام نقد دنیا میں ملیں گے، وہ آخرت میں تو جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، جو دنیا میں ملے گا۔ پہلی چیز، جو تمہارے ساتھ الجھن، پریشانی، رنج و غم ہے، اللہ فرما دے گا اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ نقد پیمنٹ ہے دنیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا راستہ پکڑ لو، متقی بن جاؤ، جو پریشانی سامنے آئے گی اللہ خود نمٹ لے گا، تم کو باہر کر دے گا۔ انعام سمجھ میں آیا؟ دوسرا انعام، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی بن جاؤ۔ دوسرا انعام اور لے لو، رزق کے دروازے وہاں سے کھول دوں گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہو، وہاں سے کھول دوں گا۔ دیکھو ہمارے بڑوں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک اسلام کی حکومت پھیلا، کہاں سے رزق کے دروازے کھل گئے۔ اور آج بھی جس کو آپ دیکھیں گے اس صفت پر متقی ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی راستے کھولتے گئے، جیسے صحابہ کے لیے کھولے، پھر اس کے بعد کے لوگوں کے لیے کھولے، آج بھی جو اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے گا، اور ایسی جگہ سے کہ بندے کا وہاں، اس کی ماں کا، اس کے باپ کا کبھی وہم و گمان وہاں تک نہیں ہوگا، وہاں اللہ اس کو پہنچا دے گا اور رزق کے دروازے کھل دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ نقد پیمنٹ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر پریشانی سے نجات مل جائے دنیا میں، اس کا علاج تقوی، اس کا علاج قرآن، اس کا علاج ایمان، اس کا علاج اللہ سے تعلق، اللہ کا ذکر، نماز، یعنی اللہ سے جڑ جانا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ
رزق کا دروازہ بھی کھولے گا، ایسی جگہ سے کھولے گا لوگ ہکے بکے ہو جائیں گے۔ اللہ جب کام کرتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بھائی ایسا تھا، ایسا غریب تھا، اللہ نے جب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ سے جڑا، جو قرآن نے اعلان کیا ہے اسی کو حدیث میں حضرت نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا، دین کا علم، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہما ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یعنی یہی دو وعدے ہیں جو اللہ نے تقوی پر ارشاد فرمائے۔ حدیث میں دین کی سمجھ، تفقہ، علم دین حاصل کرنے پر یہی دو انعام، ہر رنج و غم سے کفایت اللہ کی طرف سے، رزق کے دروازے اللہ وہاں سے کھول دے گا کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے اللہ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو دنیا کا بھی مسئلہ حل، آخرت کا بھی مسئلہ حل۔ اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر بندے کی دنیا اور آخرت ٹھیک نہیں۔ یہاں اعمال خراب ہوں گے، وہاں جو اصل چیز ہے مومن بندوں کا ٹھکانہ جب ایمان نہیں تو وہاں جنت نہیں۔ ایمان کے لیے جنت ایسے ہی، جنت کے لیے ایمان ایسے ہی شرط ہے جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ وہی جائیں گے اہل ایمان۔ ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو بھائیو، آخرت کی فکر جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت بھی نہیں آئے گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد دنیا میں تو آئے گی موت،